الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھنے کے ایک سلسلے وار مجالس شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنی پہلی مجلس میں ہیں. یہ جو ہماری محفل ہوگی اس کا نام مجالس الادب ہوگا. مجلس الادب کہیں آپ، مجلس الادب یا مجلس الآداب، ایک ایسی سٹنگ، ایک ایسی محفل، ایک ایسی بیٹھک جس میں اسلام کے آداب سکھائے جائیں گے. آداب، یہ لفظ ادب کا معنی کیا ہے اور آداب کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. تو ہم مجلس الادب بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب ہماری ایک سے زیادہ مجلسیں ہو جائیں گی تو عربی میں مجلس کی جمع مجالس آتی ہے، تو پھر یہ مجالس الادب ہو جائے گا. ادب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ اگر آسان الفاظ میں، ویسے تو اس کے لمبے لمبے تعریفیں لغت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ادب کا معنی ہوتا ہے سلیقہ. اردو میں بولتے ہیں سلیقہ، کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ. تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، ایک ہوتا ہے طریقہ اور ایک ہوتا ہے سلیقہ. جیسے اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا نماز پڑھنا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اب جب نماز آپ پڑھنے کھڑے ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب کھڑے ہو تو لین الاکتاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے بازوؤں کو نرم رکھو، سائیڈ والے کو دھکا نہیں لگنا، تکلیف مت دو. پیر ایسا رکھو، ہاتھ ایسا رکھو، خشوع و خضوع سے رہو، وضو سے آؤ. اس سلیقہ بتا رہے ہیں. اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اندر سے دل جھکا ہوا رہنا، آدمی کے اندر تواضع، خشوع، تذلل کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ سلیقہ. کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں تو ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. پیٹ بھرنا ہے جی، زندہ رہنا ہے تو یہ پیٹ کے لیے کچھ چاہیے. اس کا کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کا طریقہ ہے کھانا کھانا. اب کھانا کھانے کا سلیقہ یہ ہے کہ دانے نیچے نہیں گرنا، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونا، چھوٹے چھوٹے نوالے کھانا، اچھی طرح سے چبا کر کھانا. چبا رہے ہیں تو دوسروں کو آواز نہیں آنا، منہ بند کر کے چبانا. یہ سلیقہ ہوتا ہے. کھانا تو طریقہ تو کھانا ہی ہے، لیکن ایک کھانے والا کھاتا ہے تو لوگ کو ساتھ میں بیٹھ کر آرام ملتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں بیٹھ کر کراہیت ہوتی. کیا طریقہ ہے اسے کھانے کا؟ کھا تو رہا ہے وہ، پیٹ بھرنے کے طریقے میں صحیح ہے، لیکن اس کا سلیقہ خراب ہے. تو کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے، ایک عمل بے ادبی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عمل ادب کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی عمل ادب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور بندوں کے پاس ممدوح ہوتا ہے اور محمود ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی اسے قبول کرتا ہے اور بندے بھی اسے پسند کرتے ہیں. لباس پہن رہے ہیں، جسم کو ڈھانکنے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑا پہننا. کپڑا پہننے کا سلیقہ کیا ہے؟ کہ جسم ڈھکنا چاہیے، اچھا دکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. یہ سلیقے کو عربی زبان میں ادب کہتے ہیں. ادب. اور انشاءاللہ تعالی ادب اسلام کے اندر بڑا مقام رکھتا ہے. سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر الصادق کے پاس 2 سال پڑھے اور کہے لولا السنتان لہلک النعمان، یہ 2 سالوں میں، یہ 2 سال اگر امام جعفر کے پاس اگر میں نہیں پڑھتا ہوتا تو میں برباد ہو گیا ہوتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ جو اپنے زمانے میں سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے فقیہ، امام شافعی احمد بن حنبل کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ کہہ رہے ہیں، جو امام باقر کے پاس فقہ پڑھے ہوئے ہیں، دیگر ائمہ کے پاس بڑے بڑے جو ہے ائمہ کے پاس آپ علم حاصل کر چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر وہ 2 سال نہیں ملتے جو امام جعفر کے پاس میں پڑھا تو میں برباد ہو جاتا تھا۔ میں قرآن تو پڑھ لیے تھے، حدیث پڑھ لیے تھے، فقہ میں نہ صرف پڑھ لیے تھے بلکہ پڑھ کے امام بن گئے تھے، تو پھر وہ امام جعفر صادق کے پاس وہ 2 سال کیا پڑھے؟ جی ائمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس ادب پڑھے تھے 2 سال، اور یہی تو بیان کر رہے تھے کہ اگر میں یہ 2 سال میں جو ادب سیکھا، نماز کا ادب، روزے کا ادب، سونے کا ادب، اٹھنے کا ادب، والدین کا ادب، چھوٹے بچوں کا ادب، کھانے کا ادب، چلنے کا ادب، لڑنے کا ادب، اختلاف کرنے کا ادب، اتفاق کرنے کا ادب، ہر چیز میں ادب ہوتا ہے، ہر چیز کا ادب ہوتا ہے۔ یہ ادب اگر میں نہیں سیکھتا تو سب مسائل اور علم جانتے ہوئے بھی میں برباد ہو جاتا۔ جی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی، سب کو حکم دیا۔ برابر ہے نا یہ قرآن؟ سب کو حکم دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، جی، اور بنانے کے بعد ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بھی مقرر کر دیا، اعلان کر دیا زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں کو بھی حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس کو بھی حکم تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ابلیس نے بھی آبجیکشن کیا، سوال کیا، اور فرشتوں نے بھی سوال کیا، شیطان نے بھی سوال کیا، لیکن شیطان بھی علم والا تھا، فرشتے بھی علم والے تھے۔ جی شیطان سوال کیا، ملعون ہو گیا، فرشتے سوال کرے، آج بھی ملائکہ ہے، آج بھی اللہ کے نور سے بنے ہوئے، انہوں بھی قرآن میں ہے دونوں کا، انہوں بھی سوال کرے، انہوں بھی سوال کرے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ اس کے سوال میں بے ادبی تھی، ان کے سوال میں ادب تھا۔ بس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے بڑے، جی مالک الملک اللہ خالق کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو ادب یہ ہے کہ پہلے اطاعت کرو، پھر سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے بولو مولا تیرا حکم سر آنکھوں پر، جو تو فرمائے گا وہ ہم کر دیں گے۔ جی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سجدہ کر دو، پھر اٹھ کر کہو مولا تیرے حکم کے مطابق ہم سجدہ کر دیے۔ پر مولا بنا کیوں رہا ہے خلیفہ؟ تو نے سجدے کا حکم کیا، ہم سجدہ کر دیے، تو جیسا کہے گا ہم مانتے ہیں۔ اب اے اللہ، وہ تو زمین میں جا کر بڑا فساد کرنے والا ہے، چھوٹا آبجیکشن ہے، آبجیکشن چھوٹا نہیں ہے، کوسچن چھوٹا نہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ، خلیفہ اس انسان کو تو زمین میں بنا رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا، مولا کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب بھی دیا، پھر ان کو مقرب فرشتے معزز رکھا، اور جو سوال ابلیس کیا وہ سوال پہ ملعون ڈکلیئر ہو گیا۔ کیوں؟ سوال تو وہ کیا، وہ بھی علم والا تھا، وہ بھی پہلے سے بنا ہوا تھا، وہ بھی اس کے پاس بھی سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس بے ادبی تھی کہ اطاعت سے پہلے سوال کر دیا۔ یہ اطاعت پہلے سر جھکانا تھا، ادب مع اللہ کے معاملے میں پہلے قرآن کو پورا مان لینا ہے۔ بزرگان دین بتاتے ہیں ایمان کا تقاضا، اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے آپ مان لو کہ اس میں جو ہے وہ حق ہے، مولا کا کلام ہے، حق ہے، پہلے گردن جھکا دو، اس کے بعد حکمتیں تلاش کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں،
آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ میں آیا تو مانتا ہوں، مطلب آپ کافر ہے۔ جو کہے کہ میں قرآن سمجھ میں آیا تو مانتا ہوں، مطلب وہ کافر ہے۔ جو کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ مومن ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق ادب کا ہو گیا بس۔ یہ ادب ادھر بھی لے کے گیا، ادب ادھر بھی لے کے گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، دیکھو ادب جو ہے وہ کسی سے سیکھنا پڑتا ہوتا ہے، ادب خود سے نہیں آتا ہے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو اپنے سے بڑوں سے سیکھنا ہوتا ہے، اور پورے کائنات کو ادب سکھانے والے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ادب سکھائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کو سکھائے، کیا آپ کے والد بزرگوار نے؟ وہ تو پہلے گزر گئے۔ کیا آپ کی والدہ نے؟ کیا آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ نے؟ کیا آپ کے دادا نے؟ کیا خاندان نے؟ قبیلہ؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر وزیادۃ میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور سب سے اچھا ادب سکھایا ہے۔ جی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی استاد اور معلم اور ٹیچر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ادبنی ربی، میری تربیت، مجھے ادب سکھلایا مجھے میرے اللہ نے۔ فاحسن تأدیبی، اللہ نے مجھے ادب بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے سکھایا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ لیکن باقی کائنات کے لیے ہر انسان کو اپنے سے اوپر والے سے ادب سیکھنا ہوتا۔ بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا دے سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو ایک باپ جائیداد دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، قبیلے کا نام دے سکتا ہے، ہاں تو یہ میرے بیٹا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں پراپرٹی ہے، تیری اتنی انکم ہے، ایجوکیشن دے سکتا ہے صاحب، اچھی تعلیم دے سکتا ہے، اچھی گاڑی دے سکتا ہے، جی اس کو قرآن حفظ کرا سکتا ہے، اس کو قرآن کا حافظ بنا سکتا ہے، اس کو بہترین مدرسے میں ڈال کر اس کا باپ اس کو عالم بنا سکتا ہے۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اب جو حدیث سنا رہا ہوں اس کو امام ترمذی نے سنن الترمذی میں بیان کیا ہے، حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، ایک اچھے ادب سکھانے سے بڑھ کر ایک باپ اپنی اولاد کو اور بڑی چیز دے ہی نہیں سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو اگر سب سے اچھی چیز کوئی دے سکتا ہے تو وہ ادب ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ ہمارے ابا تو بڑی جائیداد چھوڑے، بڑا پیسہ ہمارے کو دیے، بڑا نام دیے، بہت بہادری سکھائے، لڑنا سکھائے، علم دیے، حفظ کرائے، بہت اچھے چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں، طاقت اللہ کی نعمت، پیسہ اللہ کی نعمت، نام اللہ کی نعمت، مکان اللہ کی نعمت، جو آپ کو اپنے بڑوں سے اچھے چیزیں مل رہے ہیں سب نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادب حسن، اچھا ادب سکھانا، یہ سب سے بڑی دین ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے۔ بہت پیسہ دیا، طاقت دیا، پوزیشن دیا، سب کچھ دیا، لیکن بچے کو با ادب نہیں بنایا، اولاد بدتمیز ہے تو چھوٹے چیزیں دیا باپ، بڑی چیز نہیں دیا۔ سب سے بڑی چیز، یہ سرکار کا فرمان ہے، سنن ترمذی سے سنایا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اچھا ادب سکھاؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ خالد بن صفوان تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے، تابعین میں سے آتے غالباً، جی ہو، خالد بن صفوان فرماتے ہیں مل انسان لولا الادب الا صورۃ مصورہ، فرماتے اگر ادب انسان کے اندر نہ ہونا، انسان یہ جو ہم انسان ہے، اگر ہمارے اندر اگر ادب نہ ہو تو ہم بھی من جملہ مخلوقات کے، ہم بھی ایک مخلوق ہے، بس ختم۔ جی آپ تصور کریں نا، ہم بولتے ہیں نا اپنے آپ کو افضل المخلوقات، جی افضل المخلوقات، ہم سارے مخلوقات میں سب سے اونچے ہیں،
ہم جانوروں سے بھی اوپر، پتھروں سے بھی اوپر، چاند سورج سے بھی اوپر، جھاڑوں سے بھی اوپر ہمارا درجہ، پورا اللہ تعالیٰ جو کچھ بنایا اس میں ہمارا درجہ اونچا ہے۔ فرماتے ہیں جی خالد بن صفوان کہتے ہیں اگر انسان کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ من جملہ مخلوقات کے ایک مخلوق ہے، وَنَهْمَةٌ مُهْمَلَةٌ جی، اور ایک خواہشات کا پلندہ ہے، شہوتوں کا اور خواہشات کا ایک پلندہ ہے جو لاپرواہی میں چھوڑ دیا گیا۔ تو سوچو نا، اگر ادب نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، کھانے کی شہوت، جماع کی شہوت، سونے کی شہوت، لڑنے کی اور تکبر کی شہوت، یہ شہوتوں کے سوا ہے کیا انسان کے اندر؟ آج ہم جو کپڑے پہن کے یہ جو سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم کو جانوروں سے الگ کر رہا ہے۔ کتے کو، بلی کو، جانور کو آج تک خیال نہیں آئے کہ کپڑے پہننا ہے، شہوتوں کا پلندہ، ان کو بس یہی ہے سیکس کرنا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، جی جماع کرنا ہے اور لڑنا ہے، قطر دینا ہے، اس کے سوا کیا ہے جانور کے اندر؟ کیا ہے اس کے علاوہ؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہوتا تو انسان بھی ایک محمل شہوتوں کا ایک پلندہ ہوتا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جی اس کو ابن مرزبان المحولی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المروءہ میں نقل کیے۔ اب ادب کی اہمیت بتاؤ میں آپ کو اور آگے بڑھ کر۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حرام بن معاویہ ایک تابعی ہے، کہتے ہیں کہ کتب الینا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے ہم کو لیٹر لکھا اور لیٹر میں آرڈر دیا۔ کیا آرڈر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ان ادب الخیل، کہ گھوڑوں کو بھی ادب سکھلاؤ، گھوڑوں کو بھی ٹرین کرو، ادب کرو۔ جب گھاس دکھی کھا لے رہے، نہیں، گھاس پڑی نہیں رہے، مالک کھانے کے لیے کہے تو کھانا، رکنے کے لیے کہے تو رک جانا، دوڑنے کے لیے کہے تو دوڑنا، رکنے کے لیے تیر آ رہے ہیں لیکن مالک اجازت نہیں دے رہا ہے تو ادب تربیت یافتہ گھوڑا تیر کھاتے ہوئے اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے کہ مالک جانے کی اجازت نہیں دیا۔ جانوروں کو بھی ادب سکھایا جاتا ہے، اور جو جانور آپ بتائیں نا، جانور تو بڑے کھلے جنگلوں میں پھرتے رہتے، سڑکوں پہ پھرتے رہتے، لیکن جو جانور کو آپ ادب سکھا دیے وہ جانور آپ کے کام کا ہے۔ کیا گھوڑا، کیا گدھا، کیا کتا، کیا آپ کسی بھی جانور کا نام لے لیں، ایک کتا ہوتا ہے، کتے کو ٹرین کر دیے، آپ کی گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے۔ اور اگر کتے کی تأدیب نہیں ہوئی، اس کو ادب نہیں سکھایا گیا تو وہ کتا کسی پہ بھی بھونک دیتا، کسی کو بھی قطر دیتا ہے۔ جو کتا ٹرین نہیں ہوا وہ کسی کے کام کا نہیں ہے، اور جو کتا ٹرین ہو جائے تو وہ بھی کام کا ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تأدیب، جانوروں کو بھی ادب سکھانا، یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے۔ ابن المقفع بیان کرتے ہیں اس کو، جو بات آگے بتا رہا ہوں، ابو الحسن الماوردی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ادب الدنیا والدین میں بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن المقفع، یہ بڑے ادیب بھی گزرے ہیں۔ ابن المقفع فرماتے ہیں ما نحن الا ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب باحوج منا الى الادب الذي هو لقاح عقولنا۔ فرماتے ہیں جتنا ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے ادب کی ہمارے دماغوں کے لیے۔ جتنا انسان با ادب ہوتا ہے اس کا دماغ اتنا صحیح کام کرتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مار دو، کاٹ دو، جھگڑا کر لو، گرا دو، ڈھکل دو، پہلے میں کھا لیا۔ جی جس کے اندر جتنا ادب سیکھتا جائے گا انسان، جس کے اندر جتنا ادب آتے جائے گا اس کا برین اتنا فاسٹ کام کرے گا، اتنا صحیح ڈھنگ سے کام کرتا ہے۔ اچھے ادب والے انسان کو دوسرا بھی انسان پسند کرتا ہے، نہیں بھائی انہوں ہمارے سائڈ ہوتے، ایک جنگلی آ گیا تو اس سے دور رہو بھائی، دماغ خراب ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ یہ ہمارے جسم کو جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمارے دماغوں کو ادب کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بیج کو مٹی میں ڈال دو تو وہ بیج سے نہ پتے نکل سکتے ہیں، نہ ڈالیاں نکل سکتے ہیں، نہ پھول، نہ پھل۔ جی وہ بیج اپنا کمال دکھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پانی نہ ملے۔
ایک بیج کو زمین میں ڈال دو، پانی نہیں ہے، کام کرتا بیج؟ کچھ دیتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں دیتا ہے، لیکن وہی مٹی ہے، وہی بیج ہے، جب اس کو پانی ملنے لگے تو پھر اپنی ہریالی دکھاتا، پھر پھول بھی دکھاتا، پھل بھی دکھاتا، پھل کھلاتا بھی ہے۔ تو جس طرح سے ایک بیج کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح انسان کے عقل کے لیے ادب ضروری ہے، انسان کے عقل کے لیے ادب ضروری ہے۔ اصمعی کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بیان کیا تھا، اعراب کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض اعراب میں بڑے خرابیاں ہوتے تھے، اور بعض اعراب گمار لوگ جو ہوتے ان کے اندر بڑی خوبیاں بھی ہوتی تھی جی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیور ہوتے تھے، پیور جی۔ اب جیسے ہم سٹی میں رہنے والے، ہماری آدھی زبان اردو، آدھی انگلش، آدھی تیلگو، پوری مکس ہو گئی، ہمارا ڈریسنگ پورا مکس ہوا تھا، ہر چیز مکس ہوا تھا۔ کوئی پیور، آپ ٹھیڑے گاؤں میں چلے جاؤ، ٹھیٹ ایک لینگویج بولتا ہوں، سنا ہی نہیں ہو ادھر ادھر کی زبان، اس کا لباس ایک دم، تو پیورٹی ہوتی ہے۔ بعض وقت عرابیوں کے اندر بڑے اچھے خوبیاں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، عرابی نے کہا یا بنی العقل بلا ادب کالشجر العاقر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بیٹے، دماغ آپ کے پاس بڑا زبردست ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ دماغ کی مثال ایسی ہے جیسا پھل نہیں دینے والا بانج درخت ہوتا ہے۔ بعض درخت جھاڑ بانج ہوتے، معلوم نا جی، بڑا ہو جاتا جھاڑ، آم آ رہا ہی نہیں اس کو، پپائی لگ رہی نہیں اس کو، سیب لگ رہی نہیں، جھاڑ بڑا ہو گیا، ارے کیا ہے بھائی؟ بولے یہ جھاڑ بانج ہے۔ تو جس طرح سے ایک جھاڑ بانج رہتا ہے، انسان کا دماغ کتنا بھی پاورفل، کتنا بھی تیز کیوں نہ ہو، اگر اس کو ادب نہیں سکھایا گیا تو وہ دماغ بانج رہتا ہے، اس سے نہ خود کو فائدہ ہوتا نہ دوسروں کو فائدہ ہوتا، کیونکہ وہ کتنا بھی فاسٹ ہو وہ ایک جانور کی طرح ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، گائے، بیل، بھینس، ان کا دماغ سلو چلتا ہے، لیکن چیتا، شیر اور ببر، ان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے جی۔ چیتا جتنی دیر میں زمین پہ سے 20 فٹ اونچے جھاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، اتنی دیر میں گائے خالی ایسا پلٹتی، یوں پلٹے تک وہ اتنا تیز چلے آتے اوپر۔ کتنا تیز دماغ ہوگا اس کا، اور اس کا دماغ کتنا سلو ہوگا، مگر ان بھی جانور ہے، ان بھی جانور ہے جی۔ اگر فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس سے بھی نقصان ہے، اس سے بھی نقصان ہے جی۔ پھر بھی آپ بولیں گے گائے سے چلو دودھ تو مل جاتا ہے، کچھ تو فائدہ ہو جا رہا، چیتا اور شیر سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، رکھے تو اپنے کچھ قطر دیتا ہوں اٹھا۔ تیز دماغ ہے نا صاحب، دماغ تیز ہے، فائدہ نہیں دیتا، دماغ تیز ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا۔ یہی عربی سمجھا رہے ہیں کہ ایک درخت بڑا ہو جائے لیکن اگر بانج ہے تو جس طرح سے کام نہیں آتا، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے، تیز دماغ ہونا سب کچھ نہیں ہے، ساتھ میں ادب اور سلیقہ سیکھ لینا۔ جس کے پاس ادب ہو ویسا انسان تھوڑے دماغ سے بھی دوسروں کے کام آ جاتا ہے، تیز دماغ ہو تو زیادہ کام آ جاتا ہے، لیکن ادب ہونا اس کے لیے ضروری ہوتا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ امام عبد الرؤف المناوی فیض القدیر میں بیان کرتے ہیں، الادب صورت العقل فصور عقلک کیف شئت، فرماتے ہیں آپ کی دماغ کی پکچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ، بھائی دماغ کی پکچر دیکھنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسکیننگ کرانا پڑے گا ہاسپٹل جا کے۔ تو نہیں، یہ تو اس کا اوپر کا فزکس نظر آئے گا، ایکچوئل میں آپ کا برین کیسا ہے دیکھنا ہے تو آپ کا سلیقہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا ادب دیکھا جائے گا۔ آپ کھا رہے ہیں کیسا، چل رہے ہیں کیسا، بات کیسا کر رہے ہیں، کام کیسا کر رہے ہیں، اختلاف کیسا کر رہے ہیں، اتفاق کیسا کر رہے ہیں۔ آپ کا جو سلیقہ ہے ایکچوئل میں وہ آپ کے دماغ کی پکچر ہے۔ اگر آپ کا سلیقہ اچھا ہے تو آپ کا برین اچھا ہے، اگر آپ کا سلیقہ خراب ہے، ادب خراب ہے تو آپ کا دماغ خراب ہے جی۔ ہمارے جو لوگ بگڑ ہوتے ہیں نا، ایکچوئل میں ان کے دماغ بھی ایسے ہی، کیا بولتے ہیں ہمارے پاس بارکس کی زبان میں کیا ہوتا ہے، کھد بگڑا بولتے ہیں، دماغ کھد بگڑا رہتا ہے ان لوگوں کا، بگڑ رہتا اندر سے، اس وجہ سے انہوں باہر بھی جنگلی پناہ کرتے رہتے۔ نہیں، ادب سیکھنا، ادب سیکھنا۔ آپ کا زندگی میں آپ کے ایکشنز، آپ کا سلیقہ، کیسا کھا رہے ہیں، کیسا پی رہے ہیں، کیسا چل رہے ہیں، کیسا بڑوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، چھوٹوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، یہ بتاتا ہے آپ کا دماغ کس طرح سے ہے۔ اور فرمایا گیا الفضل بالعقل والادب لا بالاصل والنسب،
یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھنے ہمارے لوگ کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ فرمائے ائمہ نے فرمایا، علماء کبار نے فرمایا کہ انسان کی عزت، فضیلت، اس کا مقام جو ہے وہ کتنا اچھا آدمی ہے کیسا ڈیسائیڈ کریں گے؟ فرمایا اس کے عقل سے اور اس کے ادب سے۔ اس کا دماغ ہے اور اس کے جینے کا سلیقہ، ادب جو ہے، ان چیزوں سے انسان کی فضیلت، شرافت اور مقام معلوم ہوتا ہے، لا بالاصل والنسب، جی اس کے نسب سے، اس کے خاندان سے نہیں معلوم ہوتا ہے، جی ہم مرزا ہے، ہم شیخ ہے، ہم سید ہے، ہم پٹھان ہے، ہم فلاں ہے، ہم فلاں ہے، کردار کیا ہے، یہ ہے مین۔ اگر نام کے آگے پیچھے شیخ، سید، پٹھان، بیگ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے، لیکن ادب اگر اچھا ہے تو ہر انسان کہتا ہے بڑا اچھا انسان ہے۔ نام کے ساتھ شیخ لگائیے، نام کے ساتھ سید لگا لیجئے، آپ کا سلیقہ اگر خراب ہے تو جاہل انسان ہے۔ ہاؤ بھائی کیا کریں گے، بڑے خاندان کا اگر ہے، بڑا جاہل، کام پورا خراب کرتا ہے، بدتمیز ہے صاحب، نکالو اس کو۔ جی انسان کا عزت، اس کا مقام اس کے ادب سے ہے، اس کے عقل سے اور اس کے ادب سے ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اقوال بہت زیادہ ہیں، ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، وہ یہ کہ ادب ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور ادب باطن میں بھی ہوتا ہے۔ انسان صرف ظاہر نہیں ہے، آپ جتنے باہر ہے اس سے زیادہ آپ اندر ہے، اس سے زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنا نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے آپ باہر ہیں نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، فوٹوਆਂ کھنچا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہے، جب آپ بالکل خاموش ہو جاتے تو آپ اندر چالو ہو جاتے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، ویسا ہوتا تو اچھا، ہونے سے کیسے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو اچھا۔ آپ اندر بھی چل رہے ہیں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ اندر بھی چل رہے ہیں، جتنا آپ باہر چل رہے ہیں اس سے زیادہ آپ اندر چل رہے ہیں، اور جو باہر ہے وہ آپ کا مظہر ہے، جو دکھ رہے ہیں وہ ہے، اور جو باطن ہے وہ آپ کی حقیقت ہے، جو باطن ہے، جو اندر ہے وہ آپ کی حقیقت ہے۔ جی کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھانا پیش کیا گیا، کھا لیجئے، بولے نہیں یا رسول اللہ بھوک نہیں لگ رہی۔ سرکار کیا فرمایا؟ لا تجمعن جوعا وکذبا، بھوک اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ مت کرو ایسا۔ اندر بھوک لگ رہی، اوپر سے بول رہا نہیں 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 چاہیے، اندر دل بول رہا نا کھا لو۔ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا نا اندر کا بھی، لا تجمعن جوعا وکذبا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر کیا ہے، خواہشات، شوق، جی آپ کے جو اندر ہے وہ حقیقت ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت کا دن ہوگا تو جو باتیں تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ باتیں نکال کر ہم حساب لیں گے۔ جی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حبیب احمد کا عمامہ 5 ہاتھ کا تھا یا 7 ہاتھ کا تھا یا 11 ہاتھ کا تھا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، یہ پوچھے گا، یہ دیکھے گا کہ دل میں اس کے کیا تھا۔ عمامہ باندھتے وقت اس کے خیال میں سنت رسول ادا کرنا تھا یا ممتاز باغ کے لوگوں کو امپریس کرنا تھا، کئی کو بن رہا تھا ان شملہ، جی دل میں کیا تھا، لوگوں کو امپریس کرنا تھا، اچھا چلو بڑا شملہ پہن کے جائیں گے، شال وال ڈال کے جائیں گے، آج اچھے دکھیں گے، لوگوں کو امپریس کرنا، یہ جو من میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نکالتا، یہ حقیقت ہے، یہ اوپر سے تو مظہر ہے، اوپر سے تو مظہر جو دکھتا، مظہر مطلب جو دکھتا ہے، اوپر سے مظہر ایسا ہے کہ کریم بھائی دیکھ کے بولے حضرت العلامہ بیان کریں گے، بولے شملہ دیکھے، داڑھی دیکھے، شال دیکھے، بولے یہ تو علامہ ہے، بولے اندر کتنا ہے وہ اللہ کو معلوم، بندے کو معلوم، کتنا زیرو ہے اندر وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہمیشہ آپ جتنی محنت ادب ظاہر یعنی اپنے ظاہر کو ادب سکھانے پر جتنی محنت آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ محنت اپنے باطن کو سدھارنے کے اور باطن کو ادب سکھانے پر کرنا چاہیے۔ اندر بھی ادب ہوتا ہے، جیسا باہر ادب ہوتا ہے نا، بڑوں سے بات کیسا کرتے، کھانا کیسا کھاتے، اسی طرح سے دل کا، دماغ کا بھی ادب ہوتا ہے، ذکر کیسا کرتے ہیں، جی محبت کیسا کرتے ہیں، بغض کیسا کرتے ہیں، بغض کرنا بھی دین کا حصہ ہے، جی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ہی محبت کرنا، اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھنا ہے، جی اس کا سلیقہ ہوتا، جی کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو مارنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات، اس کی گردن مارنا ہے، جو انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو قتل کرتا ہے ایز پر لا اس کو سزائے موت دینا ہے، تو کئی مرتبہ مارنا بھی ثواب بن جاتا ہے،
ثواب بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے محبت کرنا، بغض رکھنا، ذکر کرنا، بھول جانا، لالچ کرنا، لالچ نہیں کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر فرمائے کہ دولت وغیرہ کے پیچھے لالچ نہ رکھو، دوسری طرف فرمائے لا حسد الا فی اثنین، یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تم بھی لالچ کر سکتے ہو کہ کاش اس جیسا قرآن یاد ہے، کاش میرے کو بھی یاد ہوتا، وہ راتوں میں اٹھ کے قرآن پڑھ رہا، میرے کو یاد ہی نہیں ہے۔ میرے کو قل واللہ اور انا اعطینا یاد ہے، جس سے میرا گاڑی چل رہی، علم ترا اور لیلا فی قریش پہ میری گاڑی چل رہی، وہ ایک ایک پارا پڑھ لے رہا ہوں قرآن۔ تو فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لالچ کر سکتے، کاش کہ یہ میرے کو بھی مل جائے، یا لالچ کر سکتے، یا وہ لالچ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیا اور دن رات غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں، مدد کر رہا لوگوں کی، لالچ کر سکتے کاش اے اللہ مجھے بھی دولت دیتا، میں بھی کام کرتا۔ تو کبھی کبھی لالچ کرنا اچھی چیز، اور کبھی کبھی لالچ کرنا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ کب نیک بن جاتا ہے اور کب گناہ بن جاتا ہے؟ جب آپ ادب حسن، اچھے ادب سے کرتے ہیں تو وہ ثواب بن جاتا ہے، اور جب برا ادب آ جاتا ہے، ادب سیء، حدیث کے الفاظ ہے یہ بھی، جس کا برا سلیقہ، جس جنگلی پن سے اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، اس کے پاس ادب نہیں ہے، تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اس کے لائف کا ایک ایک طریقہ گناہ اور خراب بن جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ادب عطا فرمائے۔ اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں بیان فرماتے ہیں دخول المساجد وحضور المشایخ اصحاب القلوب للصلاة والزیارة فإنه لا بد من ادب الظاہر والباطن۔ فرماتے تم مسجد کو جا رہے ہو نماز کی نیت سے، یا بڑے بزرگوں سے، شیخ سے، علماء سے، بزرگوں سے ملاقات کر رہے ہو، ملاقات کر رہے ہو، ان سے زیارت کی نیت کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں ظاہر کا ادب اور باطن کا ادب کمپلسری ہے، دونوں ادبوں کا خیال رکھنا۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، مسجد کی بے ادبی ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ ذکر کریے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، آرام کر لیجیے، سو جائیے، لیکن دنیاوی کاروبار کی باتیں، کھیل کود کی باتیں مسجد کے اندر نہیں کرنا، یہ ظاہر ہو گیا۔ مسجد میں خالی بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کیا کھیلنا ہے، کوئی ویڈیو گیم چالو ہے اندر، اوپر ہاتھ میں نہیں ہے، پی ایس پی اور ویڈیو گیم اوپر نہیں ہے، لیکن دماغ میں تو چل رہا ہے۔ جی بات نہیں کرنا، سازش ہو نہیں، دنیا کی باتیں نہیں کرنا، اندر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کھمبے سے ٹیکا لگا لیے، نمازاں ہو گیا، اس کا ٹیکا لگا لے، سکون سے ہو رہے ہیں، ایسی سازش چلنا ہے، ایسا پیسہ چلنا ہے، ایسا بیچنا ہے، اس کو تو اتنے کا چننا لگانا ہے، وہ کر رہا ہے، اندر تو چل رہی نا دنیا۔ جی مسجد میں اگر بیٹھو تو ظاہر کا بھی ادب کمپلسری ہے اور باطن کا بھی ادب کمپلسری ہے۔ اسی طرح سے اہل اللہ، مشائخ، بزرگوں کے پاس اگر جاؤ تو وہاں پر جس طرح سے بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں تو وضو کر لے کے، ٹوپی پہن کے، اچھا کرتا پاجامہ پہن کے جا رہے ہیں، حضرت سے ملنا ہے، حضرت سے ملنا ہے، اور جا کے بیٹھ کے پہلے دل کو بھی سنبھال کے جاؤ، ظاہر بھی با ادب ہو، باطن بھی با ادب ہو۔ اس سے مل کیا رہا ہے؟ ظاہر اور باطن کا ادب تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے کے مجالس میں سکھائیں گے۔ بتانا صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا ظاہر کا ادب ہوتا ہے اتنا باطن کا بھی ادب ہوتا ہے، اور دونوں چیز کو سنوارنا ہے، دونوں چیز کو سنوارنا ہے۔ اب یہ جو ادب ہوتا ہے، ادب سلیقہ، یہ سلیقہ ملتا کہاں سے صاحب؟ سلیقہ ابھی ہم زندگی کیسے گزاریں گے تو بتا دیں، اس کے 3 سورسز ہیں، 3 جگہوں سے ادب ملتا۔ سب سے پہلا ہے ادب الناس، ادب الناس، لوگ سے ایک ادب ملتا ہے، ایک سلیقہ ملتا ہے۔ لوگ سب ایسا پسند کرتے ہیں، انہوں جیسا پسند کرتے ویسا کھانا، لوگ جیسا پسند کرتے ویسا چلانا، لوگ جیسا پسند کرتے ویسے کپڑے پہننا، لوگ جیسا پسند کرتے ویسی بات کرنا، لوگوں کو خوش کرنے پر محنت کرنا، یہ جو ادب الناس اپناتا ہے، میجورٹی یہی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے زندگی میں وہ ایٹیٹیوڈ، وہ سلیقہ، وہ ایٹیکیٹس، وہ انداز لاتے ہیں جس سے وہ لوگ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے، لوگ میرے کو دیکھ کے خوش ہونا، بیوی خوش ہونا، ماں باپ خوش ہونا، بچے خوش ہونا، پڑوسی خوش ہونا، دوست خوش ہونا، کالج والے خوش ہونا، کچھ نہیں، میں بازار میں چل رہا ہوں تو لوگ پلٹ پلٹ کے میرے کو دیکھنا۔ نہیں کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اسٹنٹس کر رہے ہیں، بچے گاڑیاں بیچ بازار میں ٹائر اٹھانا ہے نا تیرے کو،
وہ ہائی وے پہ یا جنگل میں کہیں جا کے جہاں کوئی انسان نہیں ہوا اٹھا لینا ٹائر، نہیں، سب کو دکھانا ہے نا، لوگ کو امپریس کرنا ہے، کام جو کرنا ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسی ڈریسنگ کرو، سب پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ لوگ یہی کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خراب چیز ہے، یہ سب سے زیادہ خراب چیز ہے یہ۔ یاد رکھو، آپ لوگ کو کتنا بھی امپریس کرو، لوگ بالآخر گالی ہی دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لوگ بالآخر گالی ہی دیتے ہیں، اور آپ لوگ کو خوش کرنے میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ خود کی تو کبھی سنے نہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، تو کبھی بھی سلیقہ لوگ سے نہیں لینا۔ ادب مع الناس، ادب الناس۔ پھر دوسرا ادب آتا ہے ادب النفس، کوئی بھی کچھ بھی سمجھنے دو، میرے کو جو صحیح دکھا میں وہ کروں گا۔ ان خوش ہوتا خوش ہو، ناراض ہوتا ناراض ہو، اس کو پسند آتا پسند آ دو، اس کو نفرت کرتا نفرت کرو، میں وہی کروں گا جو میرا دل کہتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یہ آتا ہے ادب النفس، یعنی میرا دل کیا کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ میرا دل چاہا میں فل کپڑے پہنوں گا، میرا دل چاہا میں آدھے کپڑے پہنوں گا، میرا دل چاہا میں اچھا کھانا کھاؤں گا، میرا دل چاہا میں جنک فوڈ کھاؤں گا، میرا۔ پبلک کیا خوش ہوتی کیا نہیں، جائے جہنم میں پبلک۔ یہ لوگ کم ہوتے ہیں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی خسارے میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی خسارے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا خالق اللہ نہیں ہے، انسان کا خالق انسان نہیں ہے، اللہ ہے۔ انسان کا مالک انسان نہیں ہے، انسان کا مالک اللہ ہے۔ جی اگر تصور کرو، آپ کا کوئی سامان ہے، آپ کی گاڑی آپ کے مرضی سے نہیں چل رہی ہے، گاڑی آپ کی ہے لیکن آپ کی مرضی سے نہیں چل رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو بنانے کی کوشش کرتے، نہیں تو بیچ دیتے اس کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کا مالک ہے کیا؟ اگر ہم اپنے آپ کے مالک ہے تو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے کیا؟ اور اپنی مرضی سے ہم اس دنیا سے جائیں گے کیا؟ ہم ہماری مرضی سے ہماری تقدیر لکھ سکتے کیا؟ تو پتہ چلا کہ ہم خود کے مالک نہیں ہیں، اور جب تک ہم اپنے مالک نہیں ہیں، اور جب تک ہم اپنی مرضی سے منمانی کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مالک کو ناراض کرتے رہیں گے، مالک کو ناراض کر۔ تو دو چیزیں ہو گئی ہے، ایک ادب الناس، یہ سب سے گھٹیا چیز ہے، سب سے گھٹیا چیز ہے، اور اس میں انسان برباد ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ دوسرا ہے ادب النفس، وہ سلیقہ جو انسان اپنے من سے بناتا ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ، وہ اسٹائل، وہ ایٹیکیٹس، وہ سلیقہ میرے اندر ہوگا، جو مجھے ٹھیک لگا میں وہ کروں گا۔ جی یہ ایسا کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ خود کو تو مطمئن رکھتے ہیں لیکن قیامت کے دن پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوسرے انسانوں کے کام نہیں آتے، کیونکہ ہمیشہ وہ آدمی اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتا، بس میرے کو پسند آنا ضروری ہے، ان دوسروں کے کام کا نہیں رہتا۔ تیسرا اور سب سے اہم مصدر جو ہے ادب کا، جہاں سے ادب لیا جاتا ہے، وہ ہے ادب اللہ، اللہ کا دیا ہوا ادب۔ یہ ہے خالق کی طرف سے دیا ہوا ادب، مالک کی طرف سے دیا ہوا ادب۔ یہ ادب جو انسان اپناتا ہے، اس میں بندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، خود کو بھی سکون ملتا ہے، اور آخرت میں بھی کمال کو پہنچ جاتا ہے، آخرت میں بھی وہ نجات اور فلاح کو پا جاتا ہے۔ ہمیشہ ادب کا سلیقہ، پہننا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، بات کیسا کرنا، غصے میں کیسا آنا، پٹائی کرنا ہے تو کیسا پٹائی کرنا، سونا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے، والدین کا ادب، بچوں کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، روڈ پر چلنے کا ادب، گراؤنڈ پر جا کر میچ کھیلنے کا ادب، ہر چیز کا ادب آپ کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان اللہ سے ادب لیتا ہے، وہ اس کا فائدہ، اس کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے، پھر دوسرا اس سے فائدہ دوسرے بندوں کو بھی پہنچتا ہے، اور تیسرا مرنے کے بعد اس کا مالک اس سے خوش رہتا ہے۔ اور یہی کامیابی کا طریقہ، ادب اللہ، ہمیشہ ادب اللہ سے لو۔ ادب بہت اہم ہے، اور ادب کہاں سے لینا ہے؟ ادب اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس سے ادب کہاں سے ملتا ہے صاحب؟
اگر ہم کو ادب تلاش کرنا ہے تو کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ تو یاد رکھو ادب کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم۔ ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے صاحب قرآن، ہر چیز کا۔ میں احکام نہیں بتا رہا ہوں، حلال حرام جائز ناجائز شریعت کے مسائل نہیں بول رہا ہوں۔ آپ بولیں گے مولانا حلال حرام کا بیان شروع کر رہے ہیں کیا؟ فرائض اور واجبات، میں فرائض اور واجبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ادب کی بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، سونے کا سلیقہ، کھانے کا سلیقہ، پہننے کا سلیقہ، ہر چیز کا سلیقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن اصل مصدر ہے، اور دوسرا اس قرآن کو سمجھانے والے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادبنی ربی، میرے پروردگار نے میری تربیت کی ہے۔ سرکار کے اقوال میں، سرکار کے الفاظ میں اور سرکار کے ایکشنز اور عمل کے اندر آپ کو قرآن کی تفسیر ملتی ہے۔ جو قرآن میں ادب لکھا ہوا ہے وہ پریکٹیکل آپ کو حدیث شریف میں آپ کو ملتا ہے۔ تو قرآن اور سنت سے ہم کو اپنی زندگی کے لیے ادب حاصل کرنا ہے، اور یہ جو مجلس الادب قائم کی گئی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ہر مہینے میں ایک مرتبہ، جب بھی میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی، یہاں پر ماہانہ مجلس ہوگی، اور ہر مجلس میں انشاءاللہ تعالی کسی ایک معاملے پر قرآن کی آیت سے ادب لیں گے اور اس کی شرح، اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سمجھیں گے۔ ہر چیز کا ادب 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 سکھایا جائے گا۔ یہاں پر حنفی شافعی کا کوئی اختلاف ہونے والا نہیں ہے، یہاں شیعہ سنی اہل حدیث کا کوئی مناظرہ اور ڈیبیٹ ہونے والا نہیں ہے، نہ یہ مناظروں کا، نہ یہاں پر میٹر عقائد پر چلے گا، نہ یہاں پر میٹر مسائل پر چلے گا۔ ہم ہر چیز کا صرف ادب سیکھیں گے۔ ادب ادب جو سکھا رہا ہے اللہ تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم کو کر کے دکھائے، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور اس کا آغاز کے لیے آج پہلی حدیث، جی آغاز کے لیے جس میں میرا مضمون کا اختتام ہے، ایک حدیث شریف ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس مجلس میں ہم ادب سیکھیں گے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر قرآن پڑھیں گے سب مل کر، قرآن کریم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار، درود شریف اور قرآن۔ اس کی حکمت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ترتیب ایسی کیوں ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگلے مجالس میں۔ آج کافی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی آگے ہر چیز کی جو حکمت ہے، جو ادب ہے، جو سلیقہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بتاتے جائیں گے۔ اور یہ آج کی محفل میں تو خیر کیا کہتے ہیں، ایک اوورال تعارفی جیسا آج کی محفل تھی۔ اگلی مجالس سے جیسا کہ کریم بھائی نے اعلان کیا ہے، کریم بیگ صاحب نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک عنوان لیں گے، اس کا ادب سکھائیں گے، پھر جس کو جو سوال اس سبجیکٹ سے متعلق جو سوال چاہے انشاءاللہ تعالی ہماری اس مجلس میں وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ جی آج کیا کریں گے، بیان ہوگا۔ اب حدیث شریف میں ایک پڑھ دوں گا آج، یہ حدیث شریف کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، دعا کر کے اٹھ جائیں گے۔ لیکن اگلی مجلس سے کیسا ہوگا، بیان ہوگا، بیان کے بعد سوال جواب ہوگا، پھر قرآن پڑھیں گے، ذکر کر کے دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ترتیب رہے گی مجلس کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حدیث شریف پڑھتے ہیں جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر و زیادتہ میں بیان کرتے ہیں۔ برکت کے لیے آج یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، اور یہ حدیث ادب سے متعلق ہے۔ اس کے راوی مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنے اولاد کو ٹرین کرو، اپنے اولاد کو سلیقہ سکھاؤ، تین چیزوں کا، اپنے اولاد کی تربیت اور ادب تین چیزوں پر۔ آپ دیکھو بچپن میں جو آپ یہ بہت کم لوگ یہ چیز غور کرتے ہیں، آپ غور کریے، جو گریڈ 1 2 3 یہ جو چھوٹی کلاسز ہوتے ہیں نا، پہلی جماعت دوسری جماعت کی اسکول میں، پہلی سے لے کر 5ویں 6ویں تک کیا بولتے ہیں، پرائمری اسکول بولتے ہیں، برابر ہے نا، پرائمری اسکول بولتے ہیں۔ اس کے 7th 8th 9th 10th کو کیا بولتے ہیں، سیکنڈری اسکول بولتے ہیں۔ سیکنڈری کا کیا مطلب ہوتا ہے، ثانوی، دوسرے نمبر پہ آنے والا۔ پرائمری جو پہلے ہے اور ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم چھوٹی جماعت کو چھوٹا سمجھتے، چھوٹی جماعت از ویری امپورٹنٹ۔
سیکنڈری جماعت کا نمبر بعد میں آتا، سیکنڈری اس کا نام ہی وہ ہے، بعد میں سکھانے کی چیزاں۔ پہلی دوسری تیسری جماعت میں جو سکھاتے ہیں وہ سب سے پہلے، سب سے ضروری، سب سے اہم، وہ اگر پہلی جماعتوں کی پڑھائی اگر نہیں سکھائے تو بڑی جماعت میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ 10ویں کی تعلیم، اگر کوئی سوال کرے 10ویں جماعت کی پڑھائی زیادہ اہم ہے یا پہلی دوسری تیسری جماعت کی تعلیم زیادہ اہم ہے، فوراً دماغ آتا ہے بڑی جماعت ہے بھائی وہ اہم، نہیں، وہ سیکنڈری ہے، چھوٹی جماعتوں کی تعلیم زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے بچوں کو پہلے پرائمری ایجوکیشن دیتے ہیں، پرائمری تعلیم دیتے ہیں، پھر سیکنڈری ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرائمری ادب بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہتے ہیں تو بچے کو بچپن سے بولتے ہیں کہ بیٹے سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑو، کھانا نہیں گرانا، سیدھا بیٹھو بیٹے، سب سکھا رہے ہیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو ادب سکھانا سیکھو، شروع کرو، اپنے بچوں کو ادب سکھانا شروع کرو تو سب سے پہلے 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ کون سی چیز؟ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے رسول سے، اپنے سرکار سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ چھوٹے بچوں کو سکھا دینا رہتا ہے، میں تو بڑا ہو کے جھگڑا کرتا ہوں، ایسے تھے ویسے تھے، یہ تھے وہ تھے، یہ جھگڑے کہیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کا ادب نہیں کر رہا ہوں، بعد میں چل کے پریشان ہو رہے ہیں آپ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلے اپنے نبی کا ادب سکھاؤ، پھر فرماتے وحب اہل بیتہ، نبی سے محبت کرنا سکھاؤ اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے یہ، اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے آج جو میں جتنے روایتیں نکال کے لایا اس میں ایک حنفی راوی ملے، باقی پورے شافعیہ ملے۔ امام مروردی راوی کیا کہتے ہیں شافعی، امام بیہقی شافعی ہے، امام کیا کہتے ہیں سب جلال الدین سیوطی سب شافعی آ رہے، اتفاق کی بات ہے۔ ایسا کوئی پروگرام سے نہیں ڈھونڈا میں بولا بھائی بارکس میں خطاب ہو رہا شافعیوں کا نکالا، ایسا نہیں، اتفاق کی بات ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، حدیث شریف ہے، فرماتے سب سے پہلے جو ادب آپ کو سکھانا ہے اپنی اولاد کو سرکار سے، اپنے رسول سے، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ، محبت کرنا سکھاؤ، پھر ان کے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، علی و فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرنا سکھاؤ، امہات المومنین سے محبت کرنا سکھاؤ، رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنا سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں وَتِلَاوَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور تیسری چیز اپنے اولاد کو سب سے پہلے نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کا ادب سکھاؤ۔ بچپن میں ہی بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دینا۔ 40 سال عمر ہو گئی، قل واللہ احد پڑھ کے ذرا 2 رکعت نماز پڑھاؤ بولے تو گھٹنے ہل رہے ہیں، ہو رہا نا، ہوتا ہے ایسا۔ ذرا لیلا فی قریش پڑھ دو بھئی، علم ترا پڑھ دو بولے تو جان نکل جا رہی، نہیں آ رہا، اکیلے میں پھر بھی ممے پڑھ لے رہے ہیں، پڑھنا نہیں آ رہا، کیوں؟ بچپن سے اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ان کی گٹی میں قرآن ڈال دو، جیسا گٹی میں ڈالتے نا ان کے، اپن بہادر ہے، اپن طاقتور ہے، اپن جھکتے نہیں، کوئی کام آنے والی چیزیں نہیں ہے یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں۔ قرآن ڈالو بچپن سے، بچوں کے دماغ میں قرآن ڈالو، وقراءۃ القرآن، تو ہوتا ہے نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن کی تلاوت۔ سب سے پہلے اپنے اولاد کو یہ 3 چیزوں کا ادب سکھا دو، یہ چیزیں ان کی گٹی میں بٹھا دو۔ پھر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یاد رکھو جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اپنی لائف میں قرآن سے ادب سیکھتا ہے، قرآن سے ہدایت لیتا ہے، ایسا انسان قیامت کے دن جب کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سایہ کس کو ملے گا؟ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس کو ہی سایہ ملے گا، باقی سب قیامت کے دن دھوپ میں کھڑے ہوں گے، جلتے ہوئے سلگتے ہوئے رہیں گے۔ جو آرام سے میدان محشر میں کھڑے رہے گا وہ کون رہے گا؟ وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا۔ فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، بے شک جو قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے رکھتے ہیں، جی قرآن کو سینے میں اٹھائے رکھنے کا مطلب صرف رٹا مار لینا نہیں ہوتا ہے، حفظ کرنا بڑی نعمت ہے، بڑا مقام ہے اس کا، لیکن حملۃ القرآن سے صرف حفظ مطلب نہیں ہے، قرآن پڑھنا،
اور اس کا معنی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. ویسے ہی انسان کو قیامت کے دن اللہ کا سایہ ملے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. مع انبیائہ و اصفیائہ. اور اس کو جو کھڑا جائے گا اللہ کے کیا کہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے سائے میں جو کھڑا کیا جائے گا اس کو, وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی واضح ہے نا بات. ہماری مجالس کیا ہے؟ ہماری مجلس کا نام ہے مجلس الادب. بولیے کیا نام ہے؟ پھر آواز سے. ہاں, یہ مجلس الادب ہے. نہ یہاں پر ہم اشعری, ماتریدی, ظاہری, نہ ہم عقائد پر بحثیں کریں گے یہاں پر اس مجلس کے اندر, نہ ہم مسائل پر ہم جائیں گے. اگر کوئی کوشچن کر لیتا ہے مسئلہ بتا دیں گے ایک الگ بات ہے جی, مگر وہ شافعی کا ایسا, اس کی دلیل ایسی, وہ حدیث میں وہ آیا, وہ حدیث میں ایسا آیا. ہم جھگڑا نہیں کرنے والے ہیں یہاں پر, کوئی مناظرہ, کوئی ڈیبیٹ وغیرہ نہیں. یہ محافل کے اندر ادب سکھایا جائے گا, وہ ادب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے روپ میں ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے لا کر عطا کیا. وہ قرآن میں سے ہر مرتبہ مجلس میں بیٹھیں گے, قرآن سے ایک آیت کا حصہ لیں گے یا آیت پوری لیں گے یا ایک حصہ اس میں سے لیں گے, اس میں سے ادب لیں گے اور اس کی شرح احادیث شریفہ سے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے جائیں گے, اور اپنے زندگیوں کو جیسا اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے ظاہر اور باطن کو ویسا کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں شریک ہوں گے ان مجالس میں انشاءاللہ تعالی. آپ بھی ضرور تشریف لائیے, اور نیکسٹ جب بھی آ رہے ہیں اپنے دوست احباب کو بھی ضرور ساتھ میں لائیے. بہت فائدے کی چیز ہے. پھر میں صاف بتا دیا, نہ یہ حنفی شافعی کا مسئلہ ہے, نہ سنی وہابی شیعہ کا مسئلہ ہے. اس میں جھگڑا ہی کچھ نہیں ہے جی, جھگڑا ہی بالکل نیوٹرل, صرف آداب سکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہر بیٹھنے والے کو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا, ضرور فائدہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ تعالی تھوڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں.